اسلامی کیلنڈر میں دو راتیں بہت خاص مانی جاتی ہیں، شب برات اور لیلۃ القدر۔ لیکن ان کی اہمیت کے پیچھے ثبوت کیا ہے؟ آج ہم یہی کھوج لگائیں گے اور ہماری کسوٹی صرف ایک ہوگی: مستند دلائل۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے شعبان کی 15ویں رات سے۔ جی ہاں، وہی تاریخ جو ہم میں سے اکثر کے ذہنوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ رات واقعی بخشش اور مغفرت کی ایک خاص رات ہے جیسا کہ مشہور ہے، یا پھر اس کی حقیقت پر علماء کے درمیان کوئی علمی بحث بھی موجود ہے؟ یہی وہ گتھی ہے جسے ہم آج سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ رات اتنی مشہور کیوں ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے شب برات کا تصور ہی یہی ہے کہ یہ گناہوں سے معافی مانگنے اور اللہ کی رحمت پانے کی ایک بہت خاص رات ہے، اور یہی وہ عام فہم ہے جہاں سے ہم اپنی بات شروع کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں اس بنیاد کی طرف جس پر کسی بھی دینی عمل کو پرکھا جاتا ہے، یعنی ثبوت کی ضرورت۔ اسلام میں ایک بہت ہی بنیادی اصول ہے جسے دلیل کہتے ہیں۔ اب یہ دلیل کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت تبھی کی جائے گی جب اس کا واضح ثبوت قرآن یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہو۔ اور جب ہم ثبوت کی بات کرتے ہیں تو سب سے مضبوط ثبوت ہے صحیح حدیث۔ صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس کی پوری چین اتنی پکی اور قابل اعتماد ہو کہ حدیث کے ماہرین اس پر مہر لگا دیں کہ یہ بات واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ گولڈ سٹینڈرڈ ہے۔ اس کے مقابلے میں ہوتی ہے ضعیف حدیث۔ ضعیف کا مطلب ہے کمزور۔ ایسی حدیث کی چین میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ایسی کمزور روایت کی بنیاد پر کوئی نیا عقیدہ یا کوئی خاص عبادت قائم نہیں کی جا سکتی۔ تو اب فرق بالکل صاف ہو گیا ہے نا؟ صحیح حدیثیں دین کی عمارت کی مضبوط بنیادوں کی طرح ہیں، عقیدے اور عبادتیں ان پر کھڑی ہوتی ہیں، جبکہ ضعیف روایات وہ ایسی بنیاد ہیں جس پر آپ کوئی نئی دیوار کھڑی نہیں کر سکتے۔ یہ فرق جاننا اس پوری بحث کو سمجھنے کے لیے بہت بہت ضروری ہے۔ چلیں اب ان اصولوں کو شب برات کے معاملے پر لاگو کر کے دیکھتے ہیں۔ جب ہم مستند یعنی صحیح احادیث کو کھنگالتے ہیں تو ایک دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ کوئی بھی صحیح حدیث یہ نہیں کہتی کہ شعبان کی 15ویں رات کا درجہ لیلۃ القدر کے برابر ہے، نہ ہی ان میں اس رات کے لیے کوئی خاص اجتماعی نماز کا حکم ملتا ہے، اور نہ ہی کوئی مخصوص رسم طے کی گئی ہے۔ تو پھر یہ ساری فضیلتیں کہاں سے آئیں؟ اصل بات یہ ہے کہ اس رات کی خاص فضیلتوں کے بارے میں جو زیادہ تر روایات ملتی ہیں، حدیث کے بڑے بڑے اماموں اور ماہرین نے انہیں جانچنے کے بعد ضعیف یعنی کمزور قرار دیا ہے۔ اچھا، حدیث کی بات تو ہو گئی۔ اب چلتے ہیں سب سے بڑے ماخذ یعنی قرآن مجید کی طرف۔ دیکھتے ہیں کہ قرآن اس مبارک رات کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سورۃ الدخان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ یہاں ایک مبارک رات کا ذکر ہے، یہ ایک بہت اہم اشارہ ہے۔ لیکن سوال وہی ہے، یہ مبارک رات آخر ہے کون سی؟ کیا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے یا کوئی اور رات؟ اور اس کا جواب بھی خود قرآن ہی دیتا ہے، اور کیا ہی خوبصورتی سے دیتا ہے۔ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ بالکل واضح فرما دیتا ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ تو بات صاف ہو گئی، قرآن جس مبارک رات کا ذکر کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ لیلۃ القدر ہی ہے۔ تو جب قرآن اور صحیح حدیث ایک دوسری رات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو آئیے اس مستند متبادل یعنی لیلۃ القدر کو دیکھتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں یہ حدیث دیکھیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم یعنی حدیث کی سب سے مستند کتابوں میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کتنی واضح فضیلت اور کتنا بڑا انعام ہے! ایسی کوئی بات اس درجے کی صحیح حدیث سے شب برات کے لیے ثابت نہیں ہے۔ تو اگر ہم دونوں کا موازنہ کریں تو تصویر بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کا ذکر قرآن میں نام لے کر کیا گیا ہے، اس کی فضیلت میں بے شمار صحیح احادیث موجود ہیں، اور اس کا انعام یعنی گناہوں کی معافی بھی بالکل طے شدہ ہے، جبکہ شب برات کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ تو اس ساری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ آخر میں ہم رواج اور اصل ماخذ کے فرق کو سمجھتے ہیں۔ علم تحقیق کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، قرآن و سنت سے ثابت شدہ مبارک رات لیلۃ القدر ہے۔ نمبر 2، شب برات کے لیے جو خاص رسم و رواج بنائے گئے ہیں وہ سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ اور نمبر 3، یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ کی عبادت کسی بھی رات میں کی جا سکتی ہے اور اس کا اجر ہمیشہ ملتا ہے۔ تو اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری عبادتوں میں اخلاص بھی ہو اور وہ مستند علم پر مبنی بھی ہوں۔
यानी दिल में जज्बा भी हो और अमल सुन्नत के मुताबिक भी हो। इसी तवाज़ुन का नाम दीन है। और यहाँ हम एक बहुत अहम सवाल पर बात ख़त्म करते हैं कि माशरे में जो रवायात बहुत गहरी हो चुकी हैं उनके साथ मोहब्बत का रिश्ता रखते हुए दीन के असल और मुस्तनद दलाइल की पैरवी कैसे की जाए। ये वो सवाल है जिस पर हम सबको गौर करने की ज़रूरत है।